جنوبی پنجاب کے 3 ڈویژنز پہ نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کے جو انڈیکیٹرز ہیں، وہاں کے جو پیرامیٹرز ہیں، وہ باقی پنجاب کے مقابلے میں مکمل فرق ہیں۔ اگر آپ غربت دیکھتے ہیں تو پنجاب کی شرح سے ڈبل وہاں پہ غربت ہے۔ اگر پنجاب میں ہر 5 میں سے یا 6 میں سے ایک شخص غربت کی لکیر سے نیچے ہے، جو نیچے والی ہے، تو وہاں پہ ہر 3 میں سے ایک ہے۔ اگر آپ وہاں پہ شہری علاقوں کی ترقی دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 1/3 وہاں پہ پاپولیشن ہے پورے پنجاب کی، لیکن شہری علاقوں کی جو آبادی ہے وہ 1/4 سے بھی کم ہے۔ وہاں کے جو دیہی علاقے ہیں، وہاں کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ سٹنٹنگ یعنی کہ وہ بچے جو میل نیوٹریشن کی وجہ سے صحیح گرو نہیں کر سکے، ان کی تعداد پورے پنجاب میں سب سے زیادہ ہے۔ ترقیاتی کاموں کے بجٹ وہاں پہ سب سے کم ہے۔ تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یکساں ترقی کا خواب دیکھا۔ لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے جنوبی پنجاب اور پسماندہ علاقوں کی بات کروں، میں تھوڑا ماضی پہ نظر دوڑانا چاہتا ہوں۔ 2013 سے 18 تک مسلم لیگ نون کے دور میں 1700 ارب روپیہ ترقیاتی کاموں پہ خرچ کیا گیا، 5 سال میں 1700 ارب روپیہ۔ اس 1700 ارب میں سے 853 ارب یعنی کہ 50% صرف اور صرف ایک شہر پہ خرچ کیا گیا جس میں آج ہم بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ فی کس ترقیاتی خرچہ کتنا تھا تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر لیا، پاک پتن، چنیوٹ کے شہریوں کو 1 روپیہ دیا گیا تو لاہور کے شہری کو 30 روپے دیے گئے، یعنی ہر روپیہ جو ان کے جیب میں گیا یا ان کے اوپر ترقی پہ خرچ ہوا، لاہور میں 30 روپے خرچ کیے گئے۔ جب بجٹ بنا شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ کٹ لگتے ہیں، تو اگر 100 روپے کا بجٹ بنا تو 100 میں سے 7% کٹ لگا پورے پنجاب میں، لیکن جنوبی پنجاب میں کٹ لگا 43% کا۔ تو ان کے ساتھ ایک ستیلے بھائی والا سلوک رکھا گیا، اور اس کے نتیجے میں نے آپ سے پہلے کر دیا کہ وہاں پہ غربت جو تھی وہ بڑھتی رہی، سٹنٹنگ بڑھتی رہی، ترقی کم ہوئی، اربنائزیشن کم ہوئی، وہاں کی جو انکم گروتھ تھی وہ کم ہوئی، اور ان کو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جو پیچھے رکھا گیا۔ پچھلی حکومت کا ایک بہت بڑا فوکس رہا کہ جی ہم کوئی بڑے پروجیکٹ کرتے ہیں۔ بڑے پروجیکٹ کا ایک بیسک ڈرا بیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک شہر یا ایک جگہ کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ نے اورنج لائن بنائی تو وہ صرف لاہور کے ایک مخصوص علاقے کو مدد کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جنوبی پنجاب صوبے کے وعدے سے آئی، کیونکہ ہمیں یہ پتہ تھا کہ اس خطے کا اس کی ترقی کا جو اصل راز ہے، اس کی چابی جو ہے وہ ایک نئے صوبے کی شکل میں ہے، اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں اس خواب کو بھی تکمیل تک پہنچائیں گے جب ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہوگی۔ لیکن ہم نے یہ سوچا کہ اس حکومت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اور 3 بنیادی چیزوں پہ کام ہوا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ وہ لوگ جن کو 10-10 12-12 گھنٹے کا سفر کر کے لاہور آنا پڑتا تھا، ان کو لاہور نہ آنا پڑے، حکومت خود چل کے ان کے پاس چلی جائے۔ اور جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ جو تھا وہ اسی ارادے کی تکمیل تھا۔ آج بہاولپور اور ملتان دونوں جگہ پہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ قائم بھی ہے، اور اس کی نئی بلڈنگ بھی تعمیر ہونے جا رہی ہے۔ اور اس سیکریٹریٹ کے قائم ہونے سے جنوبی پنجاب کے عوام کے تمام مسائل کا حل ان کی دہلیز پر ہو رہا ہے۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے یہ سوچا کہ آج سے پہلے پنجاب پہ تو 7% کٹ لگتا تھا، جنوبی پنجاب پہ 43% کٹ لگتا تھا، تو اس کو کیسے روکا جائے، اور اس کے لیے رنگ فینسنگ شروع کی گئی۔ اور رنگ فینسنگ کا مطلب یہ تھا کہ جنوبی پنجاب کا جو حصہ ہے بجٹ کا، اس کو سال کے شروع میں مختص کر دیا جائے، اور اگر وہ کسی وجہ سے خرچ نہ بھی ہو سکے تو وہ جنوبی پنجاب کے حصے میں ہی رہے، وہ پیسہ کہیں اور خرچ نہ کیا جا سکے، اور وہ 1/3 حصہ مختص کر دیا گیا۔
اس سال بھی تقریباً 200 ارب کے قریب جو رقم ہے وہ جنوبی پنجاب کے لیے مختص کی گئی ہے، جو خرچ بھی ہو رہی ہے، اور اگر کسی وجہ سے کچھ رقم بچ گئی تو وہ صرف اور صرف جنوبی پنجاب میں خرچ ہوگی۔ اور تیسرا اور سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ ہر شہر کے، ہر قصبے کے اور خصوصاً جنوب کے جو ترقیاتی کام ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ لاہور میں بیٹھے لوگ نہ کریں، کیونکہ لاہور میں بیٹھے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ لیا کے شہری کو کس چیز کی ضرورت ہے، چنیوٹ کے شہری کو کیا چاہیے، بھکر کے جو ہمارے بھائی بہنیں ہیں ان کی کیا ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی رقم جو ہے 360 ارب وہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج میں ڈالا جائے، تاکہ ہر ضلع جو ہے، ہر تحصیل جو ہے وہ اپنے اپنے ترقیاتی پروجیکٹس لے کے آئے اور اس کے اوپر وہ پیسے لگیں۔ آج جنوبی پنجاب جو ہے وہ ترقی کی مثال ہے، لوگ وہاں پر جا کر اپنے کام بھی کروا رہے ہیں، اپنی اسکیمیں بھی بنوا رہے ہیں، اور ہمارے جو میگا پروجیکٹ ہیں اگر آپ اس کو ایک تقابلی جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں ہر شخص کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ تعلیم کے شعبے میں اگر ہم نے 7,000 اسکولوں کو اپ گریڈ کر کے انصاف آفٹرنون پروگرام شروع کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ 7,000 اسکول پورے پنجاب میں پھیلے تھے، اس کا فائدہ کسی ایک شخص، کسی ایک ضلع، کسی ایک تحصیل یا کسی ایک ڈویژن کے لیے نہیں تھا۔ اگر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے عمران خان کے ویژن پہ 400 ارب روپیہ صحت کارڈ پہ ڈالا تو یہ صحت کارڈ پنجاب کے ہر شہری کے لیے ہے، یہ صرف لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ یا فیصل آباد کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پنجاب بھر میں اور خصوصی جنوبی پنجاب میں ترقیاتی کاموں کا ایک جال پھیلا دیا۔ ڈیرہ غازی خان میں 200 بیڈ کا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں کتنے لوگ امراض دل میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی علاج کی جگہ نہیں تھی۔ آج وہ یہ ہسپتال انشاءاللہ اس سال مکمل ہو جائے گا اور پورے خطے کے لوگ جو ہیں جنوبی پنجاب کے وہ وہاں پر جا کر اپنا علاج کرائیں گے۔ ملتان میں 500 بیڈ کا نشتر 2 جو ہے وہ بن رہا ہے۔ رحیم یار خان میں شیخ زید 2 ٹیچنگ ہسپتال بنایا جا رہا ہے۔ سوڑا ڈیم جو ہے 4.5 ارب روپے سے وہ تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کے پانی کے مسائل حل ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ کا جو سٹنٹنگ ریڈکشن پروگرام ہے اس میں تقریباً 9 ارب ڈالا گیا تاکہ جنوبی پنجاب کے جو 11 اضلاع ہیں جہاں کے بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی ترقی سے محروم ہو جاتے تھے، وہاں پہ سٹنٹنگ کو ریڈیوس کیا جائے، میل نیوٹریشن کو ریڈیوس کیا جائے، اسے کم کیا جائے تاکہ وہاں کے بچے بھی اتنے ہی صحت مند ہوں جو پورے پنجاب کے بچے ہیں۔ لیا، راجن پور اور بہاول نگر میں 3 مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال بنانے کا بھی ہمارا منصوبہ ہے اور وہ جنوبی پنجاب کا حصہ ہے۔ 86 کلومیٹر کی روڈ جو ہے ملتان وہاڑی روڈ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے انشاءاللہ بہت جلد اس پہ کام شروع ہو رہا ہے، اور 11,000 جو سکول ہیں ان کو سولرائز کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بغیر کسی دقت کے، بغیر کسی مشکل کے وہ ان کو بجلی کی فراہمی بھی ہو، بل بھی نہ آئے اور تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رہے۔ اور یہ وہ ترقی کا سفر ہے جو جنوبی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے محروم علاقوں کے لیے شروع کیا۔ یہ وہ سوچ ہے جو آج سے پہلے پنجاب میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی تھی، یہ وہ عمل ہے جس کی مثال پہلے نہیں ملتی تھی، یہ وہ مثال ہے کہ آپ تصویریں کھنچوانے کے لیے ترقی نہ کریں بلکہ اصل ترقی کریں اور لوگوں کے لیے اس کا فائدہ ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں جو سیاسی ایوانوں میں ہلچل تھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کا تعلق بھی ان باتوں سے ہے، کیونکہ ایک طرف اپوزیشن کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کیونکہ دنیا میں کووڈ کے بعد ایک مہنگائی کی لہر اور پاکستان اس کی زد میں ہے تو اس وقت تھوڑا سا ایک مشکل وقت ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ مشکل وقت زیادہ عرصہ نہیں چلنا، یہ مہنگائی کی لہر بھی کم ہوگی، لوگوں کے حالات بھی بہتر ہوں گے، مہنگائی کا پریشر بھی کم ہوگا اور لوگ جو ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کتنی ترقی ہوئی، تو یہ موقع کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے، ان کو صحت کارڈ نظر آ رہا ہے، ان کو یکساں ترقی نظر آ رہی ہے، ان کو ہمارے 7,000 اسکول نظر آ رہے ہیں، ان کو ہمارے 15 ہسپتال اور 21 یونیورسٹیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ جیسے جیسے ان کو نظر آ رہے ہیں ان کے وہ جو پسینے سے قطرے
टपके जा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह कोई रास्ता निकाला जाए। और दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब को अपने केसेस का अंजाम भी साफ नज़र आ रहा है और उनको पता है कि उन पर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है और वो किसी सवाल का जवाब तो नहीं आज तक दे सके, क्योंकि आपको भी पता है कि उनकी मिल के जो मकसूद चपरासी है उसके अकाउंट में 4 अरब रुपया निकला, यानी 400 करोड़। उनके बाकी मुलाजमीन के अकाउंट से भी कहीं से 3 अरब कहीं से 2 अरब निकला। और उनसे बारहा ये सवाल पूछा गया कि मियाँ साहब, क्या ये जो मुलाजमीन हैं, क्या ये आपके मिल के मुलाजमीन नहीं थे? कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं मिला। दूसरा सवाल ये है कि अगर ये वाकई आपके मिल के मुलाजमीन थे तो क्या ये झूठा केस है? क्या इनके अकाउंटों से ये अरबों रुपया नहीं मिला, लेकिन क्योंकि बैंक स्टेटमेंटें तैयार हैं इसका जवाब भी इनके पास नहीं। एक तीसरी तौजीह हो सकती है कि शायद ये अरबपति लोग थे जो शौकिया उनकी मुलाजमत कर रहे थे। ये भी बात मैं नहीं समझता कि उन्होंने हामी भरी है। और सिर्फ एक जवाब आता है कि जी अगर सबूत है तो साबित करें, और जहां साबित होना है वहां पर कभी कमर दर्द और कभी कोई बहाना, बार बार केसों का इल्तवा के लिए तारीखें लेते हैं। तो ये इसकी हकीकत है। लेकिन ये जो 4 दिन में इन्होंने 4 दिन की हलचल की, वो भी अब झाग की तरह बैठ चुकी है। और अब सारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं कि उनको कोई फेस सेविंग मिल जाए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2023 तक ऐसे ही कायम व दायम रहेगी और अपोजिशन को चाहिए कि वो चुप करके मेहनत करें और इलेक्शन की तैयारी करें। और सबसे अहम बात ये है कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। शुक्रिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने फोटो शूट गवर्नेंस पर तवज्जो नहीं देनी, हमारी तमाम तर तवज्जो आवाम के मसाइल हल करने पर है। महरूम इलाकों को तरक्की देना वज़ीर आला पंजाब की तरजीह है।